بھوک ٹائٹ. آپ صبح ناشتہ کر لو نا سن لائٹ میں, کتنا ہی ہیوی ناشتہ کرو, آپ کو دوپہر پھر بھوک لگ جائے گی دبا کے. اکثر یہ تجربہ کیا ہے, پھر دبا کے بھوک لگے گی آپ کو. تو سورج کی روشنی کا بہت گہرا تعلق ہے میٹابولزم سے, ہر چیز سے, ہماری باڈی سے. تو کھانا میں ہم پتہ ہے کیا دیکھتے ہیں, کتنا ٹائم ہو گیا ہے کھائے ہوئے, لہذا اب ہمیں کھا لینا چاہیے. یہ بالکل غلط سوچ ہے. کتنا ٹائم ہو گیا ہے کھائے ہوئے, اب ہمیں کیا کر لینا چاہیے, کھا لینا. یہ نہیں ہے, صرف اتنا نہیں ہے, یہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے جو چیز, وہ ہے ظہیرہ, دوپہر کا کھانا 11:30 12 بجے. یہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر مغرب کے فوراً بعد, جس کو تاشی کہا جاتا تھا. آج کیا ہو رہا ہے کراچی میں, جو کھانے پینے کی روٹین ہے, ابھی میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتا. جو میں اصل چیز ہے, کیونکہ کھانے پینے کے آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں, وہ آپ کو آج کل گائیڈ کر دیں گے, کر رہے ہیں آج کل کے موٹاپے کو روکنے کے لیے. وہ ہے نا مشہور, صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح, دوپہر کا کھانا نارمل کھاؤ, اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح. اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں, صبح کا ناشتہ کریں ہی نہیں, صحیح ہے نا. 11 بجے کھائیں, جو ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے قائم مقام ہو. میں بھی کرتا ہوں ناشتہ, لیکن جو شریعت سے جو چیز ثابت ہے, جو سنت سے جو چیز ثابت ہے, وہ ناشتے کا لفظ ہمیں قدیم عربی میں ملتا ہی نہیں ہے. یہ ناشتہ انگریزوں کی ایجاد ہے, جنہوں نے ہمیں پراٹھوں اور پہ پھوڑنے پہ لگا دیا ہمیں. تو ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے اس اسلامی تاریخ میں. یہ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ ناشتہ کیا ہوتا ہے. عربی میں, قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہے ہی نہیں. تو چلو کر رہے, وہ آپ کر لیں ناشتہ, لیکن دیکھو رات کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں کراچی میں نوجوان صبح 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں. میں بھی جب تھکا ہوا ہوتا ہوں تو فجر کے بعد نیند پوری کرتا ہوں 11 بجے. ظاہر ہے جب رات کو نیند نہیں آئی تو فجر کے بعد آدمی نے سونا ہے. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھو, آپ رات کو 10 بجے سو کے 3 بجے اٹھ جاؤ نا, دوپہر 2 بجے تک فریش رہو گے آپ. اور آپ صبح سو کے 11 بجے اٹھو گے نا, 12 بجے دوبارہ نیند آئے گی آپ کو. نہیں یاری, میرا خیال ہے بات سمجھ. 11 بجے سو کے اٹھو گے, 12 بجے دوبارہ تھکے. آج میں 11 بجے اٹھا ہوں نا, کیونکہ میرا سفر تھا, رات کو دیر سے پہنچا, فجر کے بعد میں نے آرام کیا. ابھی پھر نیند آ رہی تھی مجھے, ٹن گر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا یار میں اتنا سو چکا ہوں, مجھے پھر کیوں نیند آ رہی ہے. میں نے اس کے لیے چائے بنوائی ابھی, تاکہ میں بیان کر سکوں. تو اس سے پتا, حالانکہ کتنے گھنٹے کی نیند ہو گئی نا پوری, پھر بھی دماغ فریش نہیں ہے. وجہ کیا ہے, آپ فطرت سے لڑ رہے ہیں. اللہ نے سونے کے لیے دن نہیں بنایا, اللہ نے سونے کے لیے کیا بنائی ہے, رات بنائی. میرا بھانجا بیٹھا ہوا تھا, وہ صبح 3 بجے کا اٹھا ہوا ہے, میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, وہ فریش ہے, ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. وہ رات 10 بجے سویا ہے, صبح 3 بجے, 10 سے اندازہ لگاؤ 11 12 1 2 3 5 گھنٹے سویا ہے. وہ ابھی کی بات ہے, آج ہی کی. میں بیٹھا ہوا ہوں ٹن, دماغ میرا فریش نہیں. میں کبھی لیمن واٹر پینے کی سوچ رہا ہوں, کبھی چائے پینے کی سوچ رہا ہوں, یار نیند آ رہی ہے بہت. اور وہ بالکل فریش بیٹھا ہوا ہے. اس نے مجھے بتایا میں رات 10 بجے سویا ہوں, صبح 3 بجے. بولو, یہ بھی دیکھو ہمارے مذہب سے ان چیزوں کا تعلق ہے. کہہ رہے میں صبح 3 بجے اٹھا ہوں, 3 بجے اٹھنے کے بعد اللہ کرے تہجد پڑھی ہو اس نے. میں نے پوچھا تو نہیں, لیکن امید ہے شاید پڑھ لی ہو, کیونکہ اتنے اٹھ کے بعد بھی آدمی نہ پڑھے تو محرومی ہے نا. تو کہہ رہا ہے پھر میں فجر کے بعد ناشتہ کیا, چھٹی والا دن ہے نا, جمعے کو چھٹی ہوتی ہے مدرسے کی, تو اس وقت سے دماغ فریش. 5 گھنٹے سویا, صبح 3 بجے سے لے کے اب تک کیا چل رہا ہے, فریش. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, میں رات اگر 10 بجے سو جاؤں, میرے ساتھ ایسا بھی ہو, رات 10 بجے سوئے 2 بجے اٹھ گیا, بالکل فریش. دوپہر 11 12 بجے تک آدمی فریش رہتا ہے, اور 12 بجے آپ تھوڑا سا کھانا کھا کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو گئے, اب رات تک فریش آپ. ہم لوگوں نے بے وقت سو کے جو ٹائم ویسٹ کیا ہے نا, اپنی زندگیوں کو, اپنی صحتوں کو برباد کیا ہے. اللہ صرف اسی کا حساب لے لینا تو الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے ہم.
کہ کمبختوں تمہیں میں نے صحتیں دی, زندگیاں دی, تم نے آدھی زندگی سونے کی کوشش میں گزار دی اور آدھی سوتے میں گزار دی, اور سونے کے بعد باقی جو آدھی 1/3 سونے میں کوشش میں, 1/3 سونے میں, اور جو بقیہ 1/3 تھا وہ اونگنے میں گزار دی. بے وقت سو سو کے جو اونگ ہوتی ہے نا, ہر وقت ٹن گھوم رہا ہوتا ہے, دائیں بائیں گر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھو کوئی بندہ فریش نظر نہیں آتا, جس سے آپ تھوڑی دیر بات کرو سونا شروع ہو جائے گا. یہ جو میں جمعے میں لطیفے چٹکلے سناتا ہوں, کیوں سناتا ہوں؟ مجھے پتا ہے سو جائیں گے سارے. کسی عالم کا بیان جمعے کا دیکھ لو اٹھا کے, یوٹیوب پہ کوئی 1 گھنٹے کے بیان نہیں سنتا, جو سنے گا سو جائے گا. کوئی کام فریش مائنڈ کے ساتھ, دماغ کے ساتھ اس قوم میں ہوتا ہی نہیں ہے. اور پھر جاگنے کے لیے چائے, گٹکے, پان, نسوار, اس چیز کا ہم سہارا لیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ نیچرل نہیں ہے. میں سوچ رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے بھی اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ایک ڈیجیٹل خانقاہ کھولوں. بہت عرصے سے سوچ رہی ہیں لیکن موقع ہی نہیں مل رہا نا, لیکن اب اس کو کرنا ہے. ایک دفعہ میں نے یہ 3 دن کا کنٹری کلب میں تجربہ کیا تھا. دیکھو ایسی خانقاہیں تو بڑے اکابر بزرگ چلا رہے ہیں جس میں وہ اللہ اللہ سکھاتے ہیں, دنیا کی محبت نکالتے ہیں, اللہ کی محبت ڈالتے ہیں. وہ تو بڑے بزرگ لوگ کر ہی رہے ہیں, ہم تو بہت ہی نالائق لوگ ہیں. یہ بھی ہوگا, لیکن ہماری قوم کا جو سب سے بڑا عذاب ہے نا, خدا یعنی دل چاہتا ہے, اب یہ میم بنا کے لوگ چلا دیتے ہیں, دل چاہتا ہے پکڑ پکڑ کے جوتے مارو ان کو. تو یہ اتنا لفظ کاٹ کے نا جس سے ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے اس کی تصویر لگاتے ہیں لوگ, اور میرے یہ چلا دیتے. دل چاہتا ہے پکڑ پکڑ کے اس کو جوتے مارو. سست آدمی نہ اللہ کو پسند نہ لوگوں کو پسند. شوہر سست ہو بیوی کو پسند ہوگا کیا؟ مننے کے ابا اڑ جاؤ, یہ لا دو وہ لا دو. بیوی سست ہو شوہر کو پسند ہوتی ہے؟ بولو نا. قوم سست ہو ترقی کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم حکمرانوں کو برا بلا کہتے ہیں, ہم خود کون سا ٹھیک ہیں بھائی؟ کیا پاکستانی قوم کا شمار چست لوگوں میں ہوتا ہے یا سست لوگوں میں ہوتا ہے؟ سست میں ہوتا ہے. چست میں ہوتا نا تو ٹرینیں ٹائم پہ ہوتی, فلائٹیں کبھی لیٹ. بولو, پی آئی اے لیٹ ہوگی لیکن جب اوپر جائے گی نا اسپیڈ فل ہوگی اس کی. اچھا پی آئی اے میں ہم نے یہ دیکھا ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ اڑاتے ہیں, جو ٹائم ہوگا نا اس سے پہلے ہی پہنچا دیتے ہیں. ہوا میں فل کیا ہوتی ہے, پائلٹ کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. تو اس کی کچھ حکمتیں ہیں, وہ پھر کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بتائیں گے. پی آئی اے کی فلائٹ پہ آپ جب اڑیں گے نا تو جو ڈیوریشن ہوگا نا اکثر وہ اس سے پہلے پہنچا دیتے ہیں. اس میں راز ہیں, اس میں بہت بڑے بڑے راز ہیں. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو انشاءاللہ, کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے پازیٹیو ہی, لیکن بڑی خاندانی ہے. اکیلے میں ملیں گے تو بتائیں گے انشاءاللہ. تو دنیا میں دیکھو جب بھی ہم کوئی ایوارڈ دیتے ہیں اکثر 1st, 2nd اور 3rd پوزیشن والوں کو ملتا ہے, ایسا ہی ہے نا. 4th اور 5th کو کسی کھاتے میں نہیں لایا جاتا. تو دنیا میں چست قوموں میں نمبر 1 کون, دوسری نمبر پہ کون, اور تیسرے نمبر پہ کون؟ ایسی ایک کیلکولیشن ہے, ایک ریسرچ ہے کہ سب سے چست سمجھتے ہیں نا ایکٹیو, سب سے ایکٹیو قوم کون سی ہے. تو اسی کو الٹا کر لے نا اگر, تو دنیا میں نمبر 1 سست قوم بھی مسلم کنٹری کا نام آتا ہے. دنیا میں ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن, جو دوسرے نمبر پہ سب سے سست ہے اس میں بھی کس کا نام آتا ہے؟ مسلم کنٹری کا. دنیا میں تیسرے نمبر پر جو سست ترین قوم ہے, آپ اللہ کی قدرت کہیے یا اللہ نظر بد سے بچائے, تینوں پوزیشنیں کس نے لی ہیں؟ ہم لوگوں نے لی ہیں. سوڈان کے بارے میں کہا جاتا ہے مسلم کنٹری ہے, سستی میں نمبر 1. اتنا سستی میں نمبر 1 ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی جو سرکاری لوگ ہیں وہاں پہ, ہو سکتا ہے نچلا طبقہ عوام میں سیٹ ہو, لیکن جو سرکاری لوگ ہیں, ظاہر ہے حکومت تو سرکاری لوگ ہی چلا رہے ہوتے ہیں نا. تو سوڈان کے بارے میں مشہور ہے کہ کسی سوڈانی سے پوچھا جائے آپ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, وہ کہتا ہے آرام کرتے ہیں.
سوڈان کے سرکاری دفتروں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سرکاری ملازم صبح